الله والله 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 الله والله 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 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا حقا حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی میں آپ کے سامنے سورۃ الجاثیہ کے اہم نکات، اہم پوائنٹس جو ہیں ان کے اوپر بات کروں گی۔ جیسا کہ آپ کو، اگر آپ نے بس اس سے پہلے میری ویڈیوز سنی ہیں تو دیکھی ہیں آپ نے، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں تفسیر نہیں کرتی ہوں، میں صرف جو چند اہم نکات ہیں ان کو، ان کی ڈسکشن یا ان پوائنٹس کو سامنے رکھتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ جاثیہ۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش اور ان حیوانات میں جن کو اللہ نے زمین میں پھیلا رہا ہے بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں۔ اور شب و روز کے فرق اور اختلاف میں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں۔ اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے۔ سورۃ جاثیہ الحمدللہ، جیسے کہ بھی آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ صفت سے، قرآن کی صفت سے، اس کے نزول کے حساب سے، اور اللہ تعالیٰ کی جو تعریف بیان کی گئی کہ زبردست ہے اور حکیم اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور توحید کی آیات بالکل ابتدا میں لائی گئی، اور جو ہے غور و فکر کی دعوت جو ہے وہ اس میں دی گئی۔ اس میں دیکھتے ہیں کہ کچھ اس کے اہم نکات کے سورۃ جاثیہ کا مرکزی مضمون اور اہم نکات، یعنی کہ اس میں توحید اور آخرت کی عقلی، نقلی، تاریخی، آفاقی اور انفسی دلائل پیش کیے گئے ہیں۔ مشرکین مکہ کے مذاق، شرک اور انکار آخرت کی وجہ بتائی گئی ہے، اور خواہش نفس کو خدا بنا کر تکبر میں پڑ کر دنیا پرستی میں مبتلا نہ ہو جانے کی اطلاع دی گئی ہے۔ کائنات کی تخلیق کسی مقصد کے تحت کی گئی ہے۔ قرآن جو ہے وہ قرآنی دلائل کو پیش کرتے ہوئے توحید اور آخرت کی دعوت دی گئی ہے، اور دنیا پرستی سے بچنے کی ہدایت جو ہے وہ دی گئی ہے۔ اور اس میں پھر اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ قرآنی دلائل کے مقاصد اور تخلیقی کائنات کو سمجھ کر ایمان لانے اور فلاح اور عافیت حاصل کرو، یعنی کہ یہی ایک راستہ ہے کہ جس کے بنا پر تم فلاح اور عافیت حاصل کر سکتے ہو۔ سورۃ دخان میں علوف الارض سے روکا گیا، یعنی کہ زمین میں سرکشی سے منع کیا گیا، اور سورۃ جاثیہ میں وجہ بتائی گئی ہے کہ جب زمین میں سرکشی ہوتی ہے تو اس کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، اور اس کی وجوہات بتائی گئی ہیں کہ خواہش نفس کی پیروی کرنا اور تکبر کرنا اور دین کا مذاق اڑانا۔ جب یہ تین چیزیں ہوں گی تو کیا ہوگا کہ زمین میں خود بخود ایک فساد بھڑپا ہوگا، سرکشی کا جو ہے وہ عالم ہوگا، لوگ سرکش ہوں گے۔ تھوڑی سی اور وضاحت اس حساب سے، کچھ آیات کے حساب سے سورۃ جاثیہ میں ہم دیکھیں گے کہ دعوت اسلامی کے حقائق، مسائل اور نظریات کے مقابلے میں مشرکین کا رد عمل بتایا گیا، کہ جو اللہ تعالیٰ نے حقائق بیان کیے، جو مسائل، نظریہ جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، لیکن مشرکین کا اس میں کیا جو رویہ، تو وہ 7 میں جیسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تباہی ہے ہر جھوٹے اور گناہ گار بندے کے لیے۔ اور پھر یہ کہا گیا کہ وہ جب سنتے ہیں اللہ کی یاد ان پہ پڑھی جاتی ہے تو پھر وہ اصرار کرتے ہیں اور وہ تکبر کرتے ہیں، تو یہ ان کے جو ہے اللہ کی آیات کے مقابلے میں ان کا رد عمل بتایا جا رہا ہے۔ پھر یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ
کہ وہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا وہ گمان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو گناہ گار ہیں ان کو اور جو مومنین ہیں ان کو ایک سا کر دیں گے، کہ ہم ان کو برابر کر دیں گے، کہ کبھی ایسا تو نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلا اللہ تعالیٰ آیت 23 میں فرماتے ہیں کہ کیا تم نے غور کیا اس شخص کو جس نے اپنے خواہش نفس کو جو ہے وہ اپنا الہ بنا لیا اور اس کو گمراہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ، اس کے مہر لگا دی کانوں پر، اس کے دل پر اور اس کی آنکھوں میں، جو ہے وہ اس کو نظر نہیں آتا، اس کی آنکھیں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ڈھانپ دیا ان کو۔ اور پھر یہ لوگ کہتے ہیں کہ وقالو، اللہ تعالیٰ وہ کہتے ہیں کہ کیا کہ نہیں یہ مگر ہماری دنیا کی زندگی اور ہمارا مرنا جینا جو ہے اور ہمارا ہلاک ہونا نہیں ہے، یہ تو زمانے کا ایک سلسلہ چلا آ رہا ہے، اور ویسا ہی ہمارے اوپر جو ہے وہ ایک دور، جیسے باقی لوگوں کے دور آئے تھے اسی طرح ہمارے پہ دور آیا کہ ہم آئے ہیں، زندگی گزاریں گے تو پھر مر جائیں گے۔ تو یہ ان کے رویے بتائے جا رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنین کو کس طرح تربیت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے بات کرتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ فلتنظر نفس ما قدمت لغدا، کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص سے دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا سامان کیا ہے، اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ تمہارے یقیناً تمہارے ان سب اعمال سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ اور پھر آیت 19 میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اللہ کو بھول گئے اور اللہ نے انہیں خود اپنا نفس بھلا دیا، یہی لوگ جو ہیں وہ فاسق ہیں۔ اور پھر آیت 21 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے۔ یہ ان کے قرآن کی عظمت اللہ تعالیٰ یہاں بیان کر رہی۔ سو مومنین کے لیے بھی تنبیہ ہے کہ وہ بھی اپنے رویوں کے اوپر غور و فکر کرے، اپنے آپ کو دیکھیں، اور جو مشرکین کے جو رویے ہیں ان کی طرف بھی اللہ تعالیٰ نے توجہ دلوا دی۔ توحید کی آیات کے بعد اللہ تعالیٰ آگے اگلی آیات میں فرماتے پہلے رکوع میں کہ تباہی ہے ہر اس جھوٹے بدعمل شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے غور کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑ جاتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہیں۔ ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خبر سنا دو۔ ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے۔ ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے، جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا ہے اس میں کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور فرمایا کہ یہ قرآن سراسر ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا۔ تو یہ پہلا رکوع تھا جس کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے ابھی میں نے اس کا پڑھا ہے۔ تو اس رکوع میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے جن کے قرآن پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی جو صفت بیان کی گئی ہے العزیز الحکیم، کہ اس ہستی کی طرف جو ہے کہ تم پلٹو، اور پھر قرآن پاک کا مقصد بتایا گیا آیت 11 میں کہ ہدایت، قرآن کیا ہے وہ تمہارے لیے ہدایت ہے۔ اس میں اور کچھ چیزیں بہت اہم جو دیکھنے کی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے بعد کہا جا رہا ہے کہ آسمان و زمین کی آیات جو ہیں اس میں مومنین کے لیے نشانیاں ہیں۔ مومن بھی وہ جو یقین اور عقل کے میزان پہ پورے اترتے ہیں، یعنی کہ مومن کو دعوت دی جا رہی ہے کہ اپنا جو ہے وہ تمہارا یقین پورا ہونا چاہیے اور تمہیں عقل استعمال کرنی چاہیے، اور تباہی بربادی کی جو ہے وہ آخرت کے لیے ہے۔ اور پھر اس رکوع میں ایک اور بہت اہم بات ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں 4 مختلف قسم کے عذاب جو ہے ان کی بات کی، عذاب العلیم، عذاب المہین، عذاب العظیم اور عذاب رجس، یعنی کہ اڑ جانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ عذاب العلیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ مذاق اڑانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عذاب مہین ہے، اور اللہ کے سوا ولی بنانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عذاب عظیم ہے، اور قرآن کی ہدایت کا انکار کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے لیے جو عذاب ہے عذاب رجس ہے۔ تو یہ 4 ڈفرنٹ قسم کے عذاب اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بتائے ہیں ہمیں توجہ دلانے کے لیے کہ اگر مذاق اڑاؤ گے تو تمہارے لیے عذاب مہین ہے۔ آیت 9 میں بتایا گیا، آیت 10 میں بتایا گیا کہ اللہ کے سوا اولیاء بناؤ گے تو عذاب عظیم ہے تمہارے لیے۔ اور پھر یہ کہ جو ہدایت ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے
اور اس ہدایت سے اگر تم انکار کرتے ہو تو تمہارے لیے رجز سے علیم ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں پہلے رکوع میں ہماری جو توجہ دلوا رہے، اس میں اگر ہم دیکھیں تو یقین جو ہے وہ یقین کیا ہے، یقین کی کیا پہچان ہے، یعنی کہ جہاں پہ کیونکہ یقین کی بات کی گئی نا کہ یقین کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں ان کو مانے، ان کو قبول کرے، الحمدللہ۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یقین کے حوالے سے کہ یقین کی کیا پہچان ہے کہ یقین نیند کی نیند شک کی نماز سے بہتر ہے، قول ہے کسی کا کہ یہ یقین جو ہمیں اپنے رب سے جوڑے رکھتا ہے، جب ہم یقین کی اس منظر پر پہنچتے ہیں تو ہمیں ہر فیصلے پر آمنا و صدقنا کہنے کا حوصلہ مل جاتا ہے، پھر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہر چیز پر ہم ایمان لے کر آئے اور اللہ تعالیٰ کی ہر ہدایت جو ہے وہ سچی ہدایت ہے۔ اور پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ یقین کے جو لیولز ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یقین کے 3 ڈفرنٹ لیول ہیں، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین۔ علم الیقین کے حوالے سے یعنی کہ اس کی مثال ہے کہ کوئی شخص ہے، کسی نے اس کو اطلاع دی کہ فلاں جگہ پر شاہد ہے، تو اس نے صرف اس کی تصدیق کی کہ بھی ہاں ٹھیک ہے وہاں پہ شاہد ہے، پھر یہ ہوگا علم یقین۔ اور عین الیقین ہوگا کہ اگر انسان خود جا کے مشاہدہ کرتا ہے، معائنہ کرتا ہے اور انسان اس کو دیکھتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقام پہ بتایا تھا کہ سننے والا شخص معائنہ کرنے والے کے برابر نہیں ہو سکتا، یعنی کہ جو بندہ دیکھ لیتا ہے۔ اور حق الیقین جو ہے وہ ایک شخص نے شہد کو محض دیکھا ہی نہ بلکہ اسے چکھا بھی۔ تو یہ علم کا یہ درجہ جو ہے وہ پہلے جو درجات ہیں ان سے جو ہے وہ اعلیٰ درجے کا یہ وہ ہوگا۔ تو حق الیقین یعنی کہ ہمیں اس بات کا یقین ہمیں پراپر جو ہونا چاہیے کہ پھر اس کے بعد سوال یہ ہمارے ذہن میں آتا ہے کیا دین اسلام میں شک کی کوئی گنجائش ہے؟ کہ ہم یقین کی بات کرتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقین کر جو ہے اللہ کی آیات پر یقین کرنا چاہیے، تو کیا اس میں کوئی جو ہے کوئی شک، کوئی تھوڑا بہت کوئی ایسا کچھ ہے کہ ہم اس بات کو کبھی بھی ہمارے ذہن میں شک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ابتدا میں سورۃ البقرہ میں بتا دیا کہ یہ کتاب لا ریبہ، یعنی کہ یہ ہدایت دیتی ہے جس کو یقین ہو بالغیب پر۔ تو لا ریب کہہ کے رائب یعنی کہ شک کی نفی کر دی اللہ تعالیٰ نے، اب صرف غائب باقی رہ گیا ہے جس کو یقین کا درجہ حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ دماغ میں شک کو جگہ دینے کی اجازت نہیں دیتا، یعنی کہ جہاں پہ شک آ جائے گا پھر وہاں پہ یقین نہیں رہ سکتا، صرف یقین کو اس بات کی اجازت ہے کہ آدمی کے ذہن میں داخل ہو جائے، اور اسی کا نام ایمان بالغیب اور جو کہ ہدایت دیتا ہے۔ تو ایمان بالغیب جو ہے وہ انسان کو وہی اصل ہدایت جو ہے وہ وہی ہے جس میں انسان کا شک نہ ہو۔ تو یہ رکوع 1 میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی بات کر دی، للمومنین، اور یقین کرنے والوں کی اور عقل استعمال کرنے والوں کی اللہ تعالیٰ نے بات کر دی۔ لیکن اب دوسرے رکوع میں ہم دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنا، تفکر کرنا اور اپنا جو کسب ہے اس کے بدلے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے بات کی۔ تو ایک مومن جو ہے یقین کرنے والا، عقل استعمال کرنے والا جو ہے اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کے اندر شکر گزاری ہو، تفکر ہو اور اپنی آخرت کو جو ہے وہ نہ بھولے۔ تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس پر ہم بات کریں گے۔ اب دوسرا رکوع جو ہے، دوسرے رکوع کے مضامین کی طرف چلتے ہیں کہ دوسرا رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ بامرہ ولتبتغوا من فضلہ ولعلکم تشکرون۔ تو اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلے اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار بنو، جس نے زمین اور آسمانوں کی ساری چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس۔ اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، جن کی جو تفکر کرتے ہیں۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو مسخر کیا تمہارے لیے تاکہ تم شکر اور تفکر اور واپس لوٹنے کا تمہیں یقین ہو۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دو کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے تو ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لے تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے، یعنی کہ اس کو اپنا انجام یاد رہے۔ جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے لیے کرے گا، جو کوئی برائی کرے
کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا، پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کی بات کرتے ہیں کہ اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب، حکم، نبوت عطا کی تھی، اور اس کو ہم نے عمدہ سامان زندگی سے نوازا اور دنیا بھر کی لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی ایک مومن کو غور و فکر کی دعوت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو دیا، ایک اللہ تعالیٰ نے ان کو کتاب دی، حکمت دی، نبوت دی، پکیزہ رزق دیا، فضیلت دی تمام جہان والوں پہ، یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہوا تھا، اور ان کے لیے خاص اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں جو ان کو عطا کی تھی، اس حوالے سے اللہ رب العزت بات کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور دین کے معاملے میں واضح ہدایات دی۔ پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے زیادتی کرتے تھے، ان کے آپس کی دشمنی کی وجہ سے، آپس کی زیادتی کی وجہ سے، اور اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ اس کے بعد اب اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شرح شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہش کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے، اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت دی گئی تاکہ آپ اس کے اوپر عمل کریں، اور خواہشات کی پیروی سے بچنے کا حکم دیا گیا، اور بتایا گیا کہ یہ بصیرت جو ہے وہ کی روشنیاں ہیں سب لوگوں کے لیے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ یقین رکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے اس کو رحمت، ہدایت اور رحمت بنا کے اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے کہ کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا یہ سمجھ بیٹھے کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے کہ ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے گا؟ بہت برے حکم ہے جو یہ لوگ لگاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو برابر نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس رکوع میں جیسے بتا رہے ہیں، ابھی ہم نے آپ کے سامنے یہ پورے نکات جو ہیں وہ لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مومنوں کو کیا کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کچھ نوازا تھا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اور پھر ان کے ذریعے سے ہمیں بھی کہ ہم سب جو ہے وہ جو سب سے بڑا جرم ہے وہ خواہش نفس کی پیروی کرنا ہے۔ اللہ کو ولی بناؤ، متقی جو ہوتا ہے اس کی پہچان ہی بتا دی کہ وہ اللہ کو ولی بناتا ہے، اور بصیرت جو ہے وہ تمام لوگوں کے لیے، لیکن ہدایت اور رحمت جو ہے وہ یقین کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی۔ اب اس بات کے اوپر اگر ہم دیکھیں کہ انسان کے جو اپنا کردار، جو انسان کا کردار ہوتا ہے، کس طرح انسان آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، یعنی کہ جب اتنی واضح ہدایات اور اتنی واضح آیات ہمارے سامنے آتی تو کس طرح انسان کو اس کا نفس کس طرح اس کو گمراہ کر دیتا ہے۔ تو اس حوالے سے لقمان حکیم جو ہے ان کا ایک واقعہ یا کہہ سکتے کہ انہوں نے ایک مثال کے ذریعے سے سمجھانے کی کوشش کی کہ کس طرح انسان کی عقل، شرم، عشق، محبت اور تقدیر اور لالچ جو ہے وہ کس طرح انسان کو گمراہ کرتی ہے۔ تو وہ انشاءاللہ تعالی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ جو ہے وہ عقل لقمان حکیم کو ملنے کے لیے ان کے روبرو پیش ہوئی، اور حکیم صاحب سے کلام کیا تو آپ نے عقل سے پوچھا کہ تو کون ہے اور کس جگہ رہتی ہے؟ تو عقل نے جواب دیا کہ میں عقل ہوں اور انسان کے دماغ میں رہتی ہوں۔ پھر ان سے شرم ملنے آئی اور شرم حاضر ہوئی اور ملاقات کی اجازت چاہی۔ آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو اور تم کہاں رہتی ہو؟ تو شرم نے کہا کہ میرا نام شرم ہے اور میں انسان کی آنکھوں میں رہتی ہوں۔ پھر اس کے بعد تقدیر آئی، اس نے بھی بالکل اسی طرح کیا تو لقمان نے پوچھا کہ ان کا پوچھا کہ تم کون اور تم کہاں رہتی ہو؟ اس نے کہا کہ میں تقدیر ہوں اور میں انسان کے دماغ میں رہتی ہوں۔ تو لقمان حکیم نے کہا کہ انسان کے دماغ میں تو عقل کا بسیرا ہے۔ یہ سن کر تقدیر بولی کہ جب میں آ جاتی ہوں تو عقل کو چلے جانے کا حکم دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد عشق حاضر ہوا
اور عشق نے آ کے کہا کہ میں عشق ہوں اور میں انسان کی آنکھ میں رہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا کہ انسان کی آنکھ میں تو شرم رہتی ہے۔ تو یہ سن کر عشق مسکرایا اور بولا کہ جب میں جاتا ہوں تو پھر شرم جو ہے وہ رخصت ہو جاتی ہے۔ پھر محبت ملنے آئی، اور محبت سے آپ نے پوچھا تو محبت نے کہا کہ میں انسان کے دل میں جو ہے میں رہتی ہوں۔ تو اس کے بعد لالچ ملنے کے لیے ہے، تو لالچ سے آپ نے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ تو لالچ نے کہا کہ میں انسان کے دل میں رہتے ہوں۔ اور یہ سن کر یعنی کہ آپ نے کہا کہ وہاں تو محبت رہتی ہے۔ یہ سن کر لالچ نے کہکا لگایا اور بولا کہ جب میں آ جاتا ہوں تو دل سے محبت کو کھینچ کے باہر نکال دیتا ہوں۔ تو انسان کو جو ایسے جو ہمارا اپنا نفس اور ہمارے جو خود کے اعضاء ہے، ان کہ اگر یہ کس طرح آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتے ہیں اور کس طرح ایک چیز دوسری چیز کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے، اگر ان سب چیزوں کے اوپر ہم توجہ کریں، ہم غور کریں اس بات کے اوپر، تو ہم پھر ہی اپنی اصلاح کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو برے انجام سے ہم بچا سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگلی جو آیات ہیں، آیت 28 اور 29، انشاء اللہ تعالی اس میں ہم جا رہے ہیں اگلے رکوع کی طرف، انشاء اللہ تعالی قدم بڑھا رہے ہیں جی۔ تو اس میں جو بتایا گیا ہے، اچھا نہیں یہ تھوڑا سا انشاء اللہ تعالی تھوڑا بعد میں جائیں گے اس کی طرف جی۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیں کہ ہمارا نفس جو ہے، ہمیں کون کون سی چیز ہمیں کھینچتی ہے، کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا ہے بہت اچھی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والبخل والجبن والدلاء والدین وغلبۃ الرجال۔ ان کے انسان جو ہے وہ اس کے ایمان کو کمزور جو چیزیں کرتے ہیں، کبھی تو ہمیں کسی چیز کا غم لگ جاتا ہے، کوئی تکلیف شروع ہو جاتی ہے، ہم اپنے آپ کے اتنے عاجز اور مایوس ہو جاتے ہیں، سستی ہمیں گھیر لیتی، کنجوسی، بزدلی، کبھی قرض کا بوجھ اور لوگوں کا غلبہ، تو یہ چیزیں جو ہے ساری جو ہمارے ایمان کو کمزور کر دیتی ہیں۔ ایک مومن جو ہے وہ ایسی کسی بھی چیز سے نہ ڈرتا ہے نہ گھبراتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سارے جو وار ہمارے اوپر کرتے ہیں، ہماری آنکھیں کرتی ہے، یا ہمارا دل کرتا ہے، یا ہمارا دماغ کرتا ہے، تو اے رب العزت ہمیں اس جو ہے وہ اس کوتاہی سے، اس ناسمجھی سے ہمیں بچا کے رکھ۔ تو یہ دعا جو ہے یہ کثرت سے ہمیں پڑھنی چاہیے۔ تو پہلے دوسرے رکوع میں پھر الحمدللہ جیسا کہ تھا کہ بھی پہلے بھی جیسی یہ بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے جو مومنین ہیں ان کے لیے، یقین کرنے والوں کے لیے اور عقل کرنے والوں کے لیے، ان کی جو صفات ان کے اندر کیا پیدا ہونی چاہیے، ان کی پہچان جو ہے، جو مقصد کیا ہے، کہ وہ ان کے اندر شکر گزاری، تفکر، اور جو ان کو یہ یاد رکھنا کہ جو اللہ تعالیٰ نے مجھے اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے میرے ہاتھ کی کمائی ہے، اور یہ اس کی میں نے آگے جا کے جواب دہی میں نے کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع 3 اور 4 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ تعالیٰ رکوع 3 اور 4 کہاں سے شروع ہو رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے کہ اللہ نے تو آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے، اور اسی کے لیے کیا ہے کہ ہر متنفس جو ہے اس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے، لوگوں پہ ظلم ہرگز نہ کیا جائے گا۔ پھر کیا تم نے کبھی شخص کے حال پر غور کیا جس نے اپنے خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا، اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا، اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی، اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا اللہ کے بعد، اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے گا؟ کیا تم لوگ سبق نہیں لیتے ہو؟ کہ اس میں ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ سب سے بڑا جو انسان کا جرم ہے وہ کیا ہے کہ وہ خواہش نفس کو اپنا الہ بنا لینا، علم کے باوجود، یعنی کہ سمجھ ہے، سب کچھ پتہ ہے، لیکن کیا کہ بس اپنی خواہشات کے ہی بندے بن کے چلتے جانا۔ اور جب ہم ایسا کرتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ سب سے بڑی گمراہی جو ہے وہ ہوتی ہے۔ پھر اسی رکوع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن یہ لوگ گھٹنوں کے بل گرائے جائیں گے، یعنی کہ جو مجرم لوگ ہیں
جب ان کا کہا گیا کہ وہ گھٹنوں کے بل وہ تم دیکھو گے ان کو، ہر گروہ کو وہ پکارے جائیں گے اور وہ آئیں گے اور اپنا مال دیکھیں گے، ان سے کہا جائے گا کہ آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے ہو، یہ ہمارا تیار کردہ اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھتے جا رہے تھے۔ اور اس رکوع میں باقی جو ہے جو جرائم بتائے گئے ہیں ایسے لوگوں کے، وہ کیا تھے؟ تکبر کرنا، شک میں رہنا، یقین نہ کرنا اور مذاق اڑانا، یعنی کہ یہ رویے مجرمین کے بتائے گئے ہیں۔ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھلا دے گا جس طرح انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، یعنی کہ جب انسان اپنی خدا کو ہی، اپنے خالق کو ہی بھول جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کہتے کہ پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کہیں گے کہ آج میں نے بھی تم کو بھلا دیا۔ آیت 34 میں وَقِيلَ الْيَوْمَ نَنْسَكُمْ كَمَا نَسِيتُمْ لِقَاءَ يَوْمِكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ بھی آج میں نے بھی تم کو بھلا دیا۔ اور بالکل آخر پہ ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ صفات الہی انشاءاللہ تعالیٰ ہے، اور ابتدا میں بھی اللہ تعالیٰ کی صفت آئی تھی اور آخر میں بھی صفات الہی آئی ہیں۔ یہاں پر انشاءاللہ تھوڑا سا میں جو آپ کی توجہ اس حوالے سے چاہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ کہ جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی کہ ان سے کہہ دیا جائے گا کہ آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے، تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں ہے۔ اس حوالے سے ایک علامہ اقبال جو ہیں ان کا میں پڑھ رہی تھی کہ خودی کا فلسفہ، انہوں نے خودی کے فلسفے کی وضاحت جو کی ہے وہ سید نذیر نیازی، انہوں نے پوچھا کہ علامہ اقبال صاحب سے کہ آپ کو یہ خودی کا جو کیا فلسفہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے، انہوں نے پوچھا ان سے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ جو تھے انہوں نے کہا کہ آپ قرآن پاک لے کر آئیں۔ جب وہ قرآن پاک لے کر آئے تو انہوں نے سورۃ حشر کی ایک آیت پڑھی، اور آیت پڑھی وہ کیا تھی؟ نس اللہ فانساہم انفسہم، انسان اپنے جسم کے مثل کہ اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اللہ کو بھلا دیا، بھلا دیا اللہ، انہوں نے بھلا دیا، اچھا سوری اس کا کیا تھا؟ جب انہوں نے اللہ کو بھلا دیا اور تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نفسوں کو بھلوا دیا، سوری مجھے میں دیکھ رہی تھی، تو ان کو بھلوا دیا۔ تو انسان آپ دیکھیں کہ ہم اپنے جسم اور اس کے تقاضوں سے کبھی غفلت نہیں کرتے ہیں، حالانکہ انسان کی اصل حقیقت جو ہے نا اس کی روح ہے۔ جب انسان جو ہے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو مطلب ہے کہ وہ اپنی روح کو فراموش کر دیتا ہے۔ تو جب انسان روح کو فراموش کر دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس بندے کو اس کے اپنے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ سورۃ مجادلہ میں 19 آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شیطان نے ان پر قابو پا لیا بس انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر کے۔ تو اللہ کی یاد سے غافل کر کے شیطان قابو پا لیتا ہے۔ اور اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں یہاں پر کہ انسان جو ہے اگر دنیا میں اس نے اللہ تعالیٰ اس کو بھلا دیا تو پھر قیامت کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ بھی ان کو بھلا دیں گے، بالکل اگنور کریں گے، کوئی تو ان کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ یہ بڑی ہی دکھ کی بات ہے۔ تو یہ خودی کی وضاحت جو انہوں نے کی تھی، خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، خودی ہے تھی فسا لا الہ الا اللہ، ان کے انسان کی خودی، ان کی مضبوط شخصیت۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، خودی تو ایک کھنڈی تلوار ہے جس کی دھار کو لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی تیز نہیں کر سکتا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، یہی نعرہ جو ہے وہ اس کو تیز کرتا ہے۔ تو اللہ کی توحید جو ہے وہ انسان کو قائم دائم رکھتی ہے، اس کے اندر استقامت پیدا کرتی ہے، اس کے اندر یقین پیدا کرتی ہے، اس کے اندر شکر گزاری کی صفت پیدا کرتی ہے۔ تو یہی جو ہے خودی اپنی ذات کو نکھارنا اور اپنے اوپر کام کرنا اور اپنی اصلاح کرنا۔ تو بالکل آخر میں الحمدللہ جو اللہ تعالیٰ کی اس میں صفات بتائی گئی اور صفات الہی کی جو فوائد ہیں وہ بھی اگر اس پر ہم اگر نظر ڈال لیں کہ اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کی معرفت جو ہے وہ دل میں اللہ تعالیٰ کا ادب اور احترام اور اس سے حیا کی خواہش پیدا کرتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ادب اور احترام جو ہے وہ 3 چیزوں کی بنا پر ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کی معرفت ہو،
دوسری کہ اس کے دین اور شریعت اور اس کی پسند اور ناپسند چیزوں کی معرفت ہو، اور تیسری چیز ہے کہ علمی اور عملی طور پر حق اور سچائی کو قبول کرنے کی کے لیے تیار رہنے والا نرم دل ہو۔ تو اس پوری صورت میں جیسے بالکل شروع میں جیسے میں نے بات کی تھی کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دعوت اسلامی کے حقائق، مسائل، نظریات کے مقابلے میں مشرکین کا رد عمل بتایا ہے۔ جو رد عمل ان کا تھا وہ تکبر کرتے تھے، کہتے تھے، جھٹلاتے تھے اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتے تھے۔ تو ایسے لوگ جب جو کرتے ہیں، اگر آج ہم بھی ہمارے بھی وہی رویے ہیں تو پھر ہمیں اس پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیوں نہیں اس بات کے اوپر توجہ کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن جو نازل کیا ہے، یہ ہمارے لیے کس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا ہے؟ تاکہ ہم اپنے آپ کو دیکھ سکیں، تاکہ ہم اصلاح کر سکیں، کہ کہیں ہم ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں کہ جن کے حوالے سے جیسے میں نے ابھی پیچھے ایک سلائیڈ گزری کہ جس میں قیامت کے منظر کشی اس میں تھی، اور کیا تھا کہ اس وقت جب کہ تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا دیکھو گے، ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نام اعمال دیکھے، ان سے حساب لیا جائے گا، اور آج تم لوگوں کو ان کا اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو۔ اور پھر 29 آیت میں بتایا کہ یہ ہمارا تیار کردہ نامہ اعمال ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے، جو کچھ بھی تم کرتے تھے اس سے ہم لکھتے جا رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام اعمال جو ہے وہ لکھتے چلے جا رہے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ صورت جاسیہ کے کچھ اہم نکات تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت کی، سمجھ کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہر اچھی بات اللہ رب العزت کی طرف سے، ہر کمی کوتاہی میری ذات کی طرف سے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔